الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ آج کی حکم ہے، فرماتے ہیں ما توقف مطلب انت طالبہ لربک، وہ مطلوب حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں جس کا تو اپنے رب سے طلبگار ہے۔ ولا تیسر مطلب انت طالبہ بنفسک، اور وہ مطلوب ملنا آسان نہیں جس کا تو اپنے نفس سے طلبگار ہے۔ یعنی کوئی مقصود جس کو ہم اللہ سے مانگیں وہ مشکل نہیں ہے، اور جس کو ہم اپنے نفس سے مانگیں، اپنے اوپر اعتماد ہو، یہ تو میں کر لوں گا، یہ تو ڈویبل چیز نظر آتی ہے، وہ کام آسان نہیں ہوتا، مشکل ہو جاتا ہے۔ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ ہر کام میں اللہ سے مدد مانگے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی تو ہمارے کام سنوریں گے، ہمارے کام سیدھے ہوں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہوگی تو ہمارے کام اٹکیں گے۔ اگر ہمارے کام ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر ہے۔ خود بخود نہیں ٹھیک چلتے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جب فیکٹری ٹھیک چل رہی ہوتی ہے، پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے، مشینیں چل رہی ہوتی ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو نگران اوپر نگرانی کے لیے ہے وہ مشینوں کی ٹھیک نگرانی کر رہا ہے۔ اگر وہ نہ کرتا، مشینیں بند ہو جاتی، ایکسیڈنٹ ہو جاتا، پروڈکشن رک جاتی۔ تو اگر ہماری زندگی میں معاملات ٹھیک چل رہے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو ہمارا نگران ہے اس کی نظر ہے، اس نے مہربانی فرمائی ہوئی ہے، چیزوں کو اپنی جگہ پہ سیٹ کیا ہوا ہے۔ ذرا وہ نظر ہٹتی ہے، بندے کی زندگی میں مشکلات آ جاتی ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوبصورت بات کہی، یہ خزاں کی فصل کیا ہے فقط ان کی چشم پوشی۔ یہ خزاں کی فصل کیا ہے فقط ان کی چشم پوشی، وہ اگر نگاہ کر دیں تو ابھی بہار آئے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر ہوتی ہے، زندگی میں بہار آ جاتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نظر ہٹا لیتے ہیں تو زندگی میں خزاں ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے ہر کام میں ہمیں اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ قال موسیٰ لقومہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر اختیار کرو۔ ان الارض للہ، یہ زمین اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ اس زمین کا وارث بنا دیتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر کے چیز حاصل ہونا آسان، اور اپنی محنت سے چیز کو حاصل کرنا یہ مشکل کام۔ اللہ تعالیٰ بندے کو تھکا دیتے ہیں، کام بھی نہیں ہونے دیتے ہیں۔ وَكَتَبَ إِلَيَّ عمر بن عبدالعزیز، ایک صاحب کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے مجھے خط لکھا، اس میں لکھا لا تستعن بغیر اللہ، اللہ کے غیر سے مدد طلب نہ کرنا۔ فَيَكْلَكَ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ تعالیٰ تجھے اسی کے سپرد کر دیں گے، جس کی تو امید رکھے گا نا اللہ اسی کے حوالے کر دیں گے۔ تو اگر اللہ کسی غیر کے سپرد کر دیں تو ہم تو اسی وقت ہی راستے سے پھٹک جائیں۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، اے اللہ پلک چھپکنے کی دیر بھی ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کیجیے گا۔ اس لیے کہ اگر اللہ نے ہمیں نفس کے حوالے کر دیا تو ہم تو بھٹک جائیں گے، اسی وقت بھٹک جائیں گے۔ اعتماد نہ کریں نفس کے اوپر کہ ہم تو بڑے ہدایت پہ ہیں اور بڑے نیکی پہ ہیں، بہت والیٹائل معاملہ ہے ہمارا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے جس نے سنبھالا ہوا ہے، تو ہر وقت اللہ کی طرف رجوع اور اللہ سے مانگتے رہیں، ورنہ بڑے بڑے استقامت والے لوگ بھٹک گئے۔
چنانچہ اللہ سے طلب کی علامت یہ ہے کہ التفویض فی المراد، مراد میں تفویض ہوتی ہے، والتوکل فی التحصیل، تحصیل میں توکل ہوتی ہے، والاستقامت فی التوجہ، اور توجہ میں استقامت ہوتی ہے۔ فإذا تمت هذه، جب یہ تین چیزیں پوری ہو جائیں، فالمطلب متیسر، پھر مطلب آسان ہو جاتا ہے۔ چونکہ اللہ کے اوپر انسان اعتماد کرتا ہے کہ اللہ میری مدد کریں گے، تو اللہ پھر مدد فرما دیتے ہیں، کام کو آسان کر دیتے ہیں۔ اگر آپ نے پچھلی امتوں کا حال دیکھنا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو دیکھ لیجئے، کتنے کمزور تھے، اور فرعون کتنا طاقتور تھا۔ اس کے پاس ایسا نظام تھا کہ اس کو بڑا اس کے اوپر ناز تھا، اس لیے تو کہتا تھا ہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ دیکھو یہ زمین آبپاشی کا نظام یہ میرے تحت ہے، اس کو ناز تھا اس کے اوپر۔ آج دیکھیں کوئی ملک کا کتنا بڑا کیوں نہ ہو، کسی کے بچے کو بے جا سزا دے دے تو پوری قوم کھڑی ہو جاتی ہے کہ ایسا ظلم کیوں کیا۔ وہ فرعون ایسا ظالم تھا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کروا دیتا تھا اور کوئی بول نہیں سکتا تھا۔ ایک نہیں دو نہیں، ہزاروں بچوں کو ذبح کروایا۔ آپ سوچیں نا، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے کہ ہزاروں بچے ذبح ہو رہے ہوں اور قوم کو بولنے کی ہمت بھی نہ ہو۔ اتنا جابر بادشاہ تھا، اس سے نجات پانا مشکل نظر آتا تھا۔ تو قوم نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں اسی طرح سزائیں ملتی تھیں، آپ کے آنے کے بعد بھی اسی طرح سزائیں، حال تو ہمارا اسی طرح ہی ہے، پس رہے ہیں ہم۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا استعینوا باللہ، اللہ سے مدد مانگو، ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادی، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی رحمت کی نظر ہو گئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَنُرِيدُ، ہم نے ارادہ کیا، أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ ہم احسان کریں ان بندوں پر جو زمین میں کمزور ہیں، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ان کو ہم زمین میں امام بنا دیں اور زمین کا وارث بنا دیں۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو دریا نیل کے اندر ڈبو دیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم وارث بن گئی ساری زمین کا۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے بندوں کی مدد فرماتے ہیں۔ اس لیے جو بندہ اللہ پہ اعتماد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ سرخرو فرماتے ہیں۔ جو اللہ کو اپنا وکیل بناتا ہے، اللہ وہ وکیل ہیں جو ہمیشہ مقدمہ جیتتے ہیں، تو اللہ کو اپنا وکیل بنانا چاہیے، اسی پہ اعتماد کرنا چاہیے۔ چنانچہ امت مسلمہ کے حالات کو اگر آپ دیکھیں تو مسلمان مکہ میں کتنے کمزور تھے، بول بھی نہیں سکتے تھے، کافر جس کو چاہتے تھے اسی کی پٹائی کرتے تھے، کبھی بلال لانوں کو لٹا لیتے تھے، اوپر پتھر رکھ دیتے تھے، کبھی خباب لانوں کو لٹا لیتے تھے، کبھی کسی کو تکلیف دیتے تھے، کبھی کسی کو۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کے دوران ان کے اوپر اونٹ کی پوری اوجھڑی لا کے رکھ دی، ایسی حرکتیں کرتے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، سب اکٹھے ہو چکے تھے۔ تو جب یہ حال تھا مسلمانوں کا کہ وہ اتنے کمزور تھے، پھر اللہ نے ان کو وہاں سے نکال کے مدینہ پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا، تم یاد کرو اس وقت کو، اذ انتم قلیل، جب تم تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، زمین میں بڑے کمزور تھے، تخافون، تم تو ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس، کہ انسان تمہیں کہیں اچک نہ لیں، فآواکم، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، وأیدکم بنصرہ، اپنی مدد سے اس نے تمہیں مضبوط کیا، ورزقکم من الطیبات، کھانے کو اس نے تمہیں طیب چیزیں دی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو کمزور تھے، اللہ نے کمزوروں کو قوی بنا دیا۔ اس لیے میدان بدر میں اللہ رب العزت نے دکھا دیا کہ دیکھو کامیابی میری مدد کی وجہ سے ہوتی ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو لے کے نکل پڑے، ان کا تو ماحول ایسا تھا کہ ہر بندے کے ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی،
اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب عمر لانو تلوار لے کے نکلے کہ میں اپنی بہن کے گھر جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ میرا بہنوئی اور بہن مسلمان کیسے ہو گئے، نہ وہ نکلے تھے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کے تلوار سے کام تمام کرتا ہوں تاکہ یہ قصہ ہی ختم ہو جائے، یہ ارادہ لے کے نکلے تھے۔ تو راستے میں ایک اور صاحب تھے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ، ان سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے کہا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے یہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کئی دنوں سے، تو میں اس کو حل کرنے جا رہا ہوں۔ جب انہوں نے سنا تو انہوں نے کہا کہ تو پہلے گھر کا مسئلہ تو حل کر، تیری تو بہن بہنوئی خود مسلمان ہو گئے۔ تو اتنا غصہ آیا کہ تلوار نکال لی۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے تلوار نکال لی تو آگے انہوں نے بھی تلوار نکال لی۔ اب بتائیں، یہ تو بھائی ارادے سے جا رہے تھے نا تلوار لے کے کوئی کام کرنے کے لیے، وہ کیوں تلوار لیے پھرتے تھے؟ کلچر ایسا تھا، ہر بندے کے ہاتھ میں ہر وقت تلوار ہوتی تھی، ان کو اپنا دفاع کرنا پڑتا تھا۔ قبیلوں کی دشمنیاں ہوتی تھیں جو سینکڑوں سال چلتی تھیں، تو بندے کو ڈر ہوتا تھا کہیں مجھے کوئی میرا دشمن جو ہے نشانہ نہ بنائے، تو ہر بندہ اپنے پاس تلوار رکھتا تھا، ہر گھر میں تلوار ہوتی تھی۔ تو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جانا ہی تھا اور قافلے کو لے کے جانا تھا تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ پورے قافلے کے پاس 2 تلواریں؟ یہ تو سمجھ میں بات نہیں آتی۔ تلواریں تو ان کے ہاتھوں میں ہر وقت ہوتی تھیں، وہ نہتے کیسے تھے؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو بتایا ہی نہیں تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، بس کہا تھا چلو چلو۔ چنانچہ ایک صحابی تھے، ان کا اللہ کے نبی یہ میرا گھر ہے، میں تلوار لے لوں؟ فرمایا اچھا تم لے لو۔ دوسرے نے کہا اللہ کے نبی میرا وہ گلی کے نکر پہ گھر ہے، لے لوں؟ فرمایا نہیں چھوڑو چلو۔ تو ان کو تلواریں بھی نہیں لینے دی، اور نہتے جب وہ آئے اور انہوں نے آ کے میدان بدر میں کفار کو دیکھا، وہ 1000 تھے، کہاں 313 اور کہاں 1000، یعنی 3 گنا سے بھی زیادہ۔ اور دیکھا کہ وہ تو لوہے میں ڈوبے ہوئے، زرہیں پہنی ہوئی ہیں، اپنے آپ کو انہوں نے سیکیور کیا ہوا ہے، اور تلواریں بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، تیر کمان بھی ہے۔ تو صحابہ کو تو دیکھتے ہی یہ حال ہو گیا تھا کہ ہم تو موت کے منہ میں دھکیلے گئے، کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون۔ صحابہ کی یہ کیفیت تھی، لگتا تھا کہ ہم بس موت کے منہ میں چلے گئے، ہمیں تو یہ ہڑپ کر جائیں گے، یہ حال تھا صحابہ کا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے لمبا سجدہ کیا اور دعا مانگی، اور دعا مانگتے ہوئے کہا اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لا تعبد بعد اليوم، اے اللہ اگر یہ گروہ ہلاک ہو گیا پھر اس کے بعد دنیا میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ اس پر محدثین نے بڑا کلام کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ کیوں فرما دیا کہ اگر یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ ان کا اصل بات یہ تھی کہ نبی علیہ السلام نے خود کو اس گروہ میں شامل فرمایا تھا، اور واقعی اگر نبی علیہ السلام خود گروہ میں شامل ہوں اور وہ گروہ ہلاک ہو جائے تو پھر اللہ کی عبادت کون سکھاتا؟ تو ایسی دعا مانگی کہ صدیق اکبر کھڑے تھے پہرے پر، ان کے دل کو تسلی ہو گئی، اور انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سر اٹھا لیجئے، اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائیں گے۔ یہ ہوتی ہے دعا کہ ایسی دعا مانگے کہ سننے والے کا دل مطمئن ہو جائے کہ یہ دعا ضرور قبول ہوگی، اور واقعی پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ، اللہ ارادہ کر چکے تھے حق کو حق ثابت کر کے دکھا دینا ہے۔ چنانچہ اگلے دن مقابلہ تھا 79 لوگوں میں اور بھرپور اسلحہ کے ساتھ، تیاری کے ساتھ آنے والے 3 گنا لوگوں میں۔ اگر ادھر بھی اسلحہ ہوتا ادھر بھی اسلحہ ہوتا تو دنیا کہتی یہ لوگ زیادہ ماہر تھے تلوار چلانے کے اس لیے جیت گئے، لیکن جب 79 کو اللہ نے لا کھڑا کیا اور وہ جیت گئے تو پھر دنیا نے سوچا کہ ہاں ان کے ساتھ کوئی مدد تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، فرمایا لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، تحقیق اللہ نے تمہاری مدد کی اور تم تو کمزور تھے، تم تو کمزور تھے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کامیاب فرما دیا۔ تو بدر کے میدان میں سبق یہ سکھانا تھا کہ دیکھو میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی تو تم ہر میدان میں کامیاب ہو جاؤ گے، اسباب نہیں بھی صحیح تو کوئی بات نہیں، اللہ کی مدد تو ساتھ ہے نا۔ تو بدر کے میدان میں اللہ نے یہ سبق سکھا دیا۔ پھر احد کے میدان میں اللہ نے ایک دوسرا سبق سکھایا
اس میں کیا ہوا کہ نبی علیہ السلام نے کچھ صحابہ کو ایک پہاڑی پر تعینات کر دیا، فرمایا کہ بھائی ادھر پکے رہو تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ اب ہوا کیا تھا کہ ابتدا میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، کافر پیچھے ہٹ کے بھاگنے لگے اور مسلمان ان کے پیچھے بھاگے اور مال غنیمت سمیٹنے لگے۔ جب سب نے دیکھا کہ مسلمان کامیاب ہو گئے ان کو بھگانے میں، تو انہوں نے سوچا کہ بھائی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم باقی مسلمانوں کی مدد کریں۔ چنانچہ وہ پہاڑی سے نیچے اتر آئے اور انہوں نے باقی مسلمانوں کے ساتھ مل کے دشمنوں کو بھگانا شروع کر دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ پہاڑی کے اوپر جو مسلمان تعینات تھے وہ تو نیچے اتر گئے۔ انہوں نے ایک لمبا چکر کاٹا اور دور سے چند بندوں کو ساتھ لے کے پہاڑی کے پیچھے سے مسلمانوں کو بیک سائڈ سے حملہ کیا۔ اب مسلمان سینڈوچ بن گئے، ادھر کفار جو تھے بھاگنے والے وہ بھی پیچھے آ گئے، مسلمان درمیان میں ہیں، آگے سے بھی حملہ پیچھے سے بھی حملہ، تو بندہ کنفیوز تو ہو جاتا ہے، نروس ہو جاتا ہے۔ اب جب سینڈوچ بنے تو پھر کافروں نے مسلمانوں کو خوب اس وقت جو ہے وہ شہید کیا، اور ایسا مسئلہ یعنی بن گیا تھا کہ صحابہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے، یہ کیفیت ہو گئی تھی۔ ڈھونڈتے پھر رہے تھے، صحابیات ڈھونڈتی پھر رہی تھیں کہ اللہ کے نبی کہاں ہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھا تھا اس کے اندر چھپ گئے تھے اور ابوبکر صدیق لانو ساتھ ہے۔ تو صحابہ نے پھر کفار نے نعرہ لگایا کہ تمہارے پیغمبر کہاں ہیں، تو نبی علیہ السلام نے جواب نہیں دیا۔ پھر پوچھا کہ ابوبکر کہاں ہے، وہ بولنا چاہتے تھے، روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا آپ باہر نہ نکلیں، ہمیں اپنے فراق سے غم زدہ نہ کریں۔ یہ الفاظ تھے نبی علیہ السلام کے کہ ابوبکر ہمیں اپنے فراق سے غم زدہ نہ کریں۔ تو ابوبکر بولے نہیں، پھر چپ رہے۔ پھر عمر لانو کو بلایا، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا او لو حبل، حبل کامیاب ہو گیا، چونکہ ان کے بتوں میں سے سب سے بڑا بت حبل تھا۔ جب انہوں نے یہ کہا تو پھر اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ مولانا، اللہ تعالی ہمارا مولا ہے، اور لا مولا لکم، تمہارا تو کوئی مولا ہی نہیں ہے۔ اور پھر دوبارہ کام شروع ہوا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ابھی موجود ہیں، پھر انہوں نے پورا زور وہاں لگا دیا، اور اس موقع پھر صحابہ نے جان نثاری کے ایسے واقعات دکھائے کہ عقل حیران ہوتی ہے۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام کے سامنے آ گئے اور 100 سے زیادہ ان کو زخم لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال اللہ نے مہربانی کی، آخر میں وہ کفار بھاگ تو گئے لیکن مسلمانوں کا نقصان بہت ہوا۔ اب اس جنگ میں کیا سبق دینا تھا؟ سبق یہ دینا تھا، دیکھو پہلا سبق تم نے سیکھ لیا کہ میری مدد ساتھ ہوگی تو تم بغیر اسباب کے بھی کامیاب ہوگے، اور دوسرا سبق یہ دینا ہے کہ جب تک تم میرے محبوب کے طریقے پر جمے رہو گے تم کامیاب رہو گے، طریقہ چھوڑ بیٹھو گے تو تم دنیا کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ نے اس میدان احد میں یہ دکھا دیا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کو بہت دکھ تھا کہ یہ اپنی جگہ سے ہٹ کیوں گئے۔ پھر اللہ نے قرآن پاک میں خود سفارش فرمائی کہ جن صحابہ سے یہ غلطی ہو گئی نا کہ وہ نیچے اترے، یہ اجتہادی غلطی تھی، سمجھ کی غلطی تھی کہ وہ سمجھے تھے کہ ہماری ڈیوٹی اسی وقت تک ہے، اب چونکہ کامیابی ہو گئی اب ہم نیچے اتر سکتے ہیں۔ یعنی ان کے دل میں نافرمانی نہیں تھی، بلکہ وہ سمجھے تھے کہ اب ہم نیچے اتر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو معاف کر دیجئے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان کو مشورے میں شامل بھی فرمائیے۔ واہ میرے مولا، کیا آپ کی محبت تھی صحابہ سے، آپ ان کی غلطی کی معافی کے لیے سفارش بھی فرما رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ صرف معافی نہیں کرنا، ان کو مشوروں میں شامل بھی فرمائیے۔ تو جنگ احد میں یہ سبق سکھایا کہ دیکھو تمہاری کامیابی کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا تمہارے ساتھ ہونا وہ ضروری ہے۔ صحابہ نے یہ سبق خوب سیکھا۔ چنانچہ عمر لانو کا زمانہ ہے، مسلمان ایک جگہ پر یعنی برسر پیکار ہیں کفار کے ساتھ، بڑے دن ہو گئے لیکن کامیابی نہیں ہو رہی۔ تو جو امیر لشکر تھے انہوں نے عمر لانو کو خط لکھا کہ حضرت بڑے دن ہو گئے، ہم ہمت بھی پوری کر رہے ہیں، کامیابی نہیں ہو رہی۔ تو عمر لانو نے اس کے جواب میں فوج نہیں بھیجی،
اسلحہ نہیں بھیجا، کمک نہیں بھیجی، ایک صحابی کو بھیجا اور فرمایا کہ دیکھو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر 100% عمل کرنے والے بندے ہیں، آپ اپنی زندگیوں کو ان کے ساتھ کمپیئر کرو، جہاں کوئی فرق ہوتا ہے آپ اس سنت کو اپنا لو، مجھے لگتا ہے کہ سنت میں کمی کی وجہ سے مدد نہیں آ رہی۔ اور وہی ہوا کہ صحابہ کرام نے محسوس کیا کہ مصروفیت کی وجہ سے ہم مسواک نہیں کر رہے تھے، مسواک نہ کرنے پر اتنی یعنی ایک سنت ہے اللہ کی مدد رکی ہوئی تھی، جب انہوں نے مسواک کرنا شروع کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب فرما دیا۔ تو میدان احد میں یہ سبق سکھانا تھا۔ اسی طرح پھر خندق میں اللہ تعالیٰ نے سبق سکھا دیا کہ اس وقت تو وہ اس زمانے کی ورلڈ وار تھی، اس زمانے کی، چونکہ کافر جو نکلے تھے نا تو وہ یہ سوچ کے نکلے تھے کہ بس ایک دفعہ چلو اور سارے قبیلوں کو ساتھ لے لو اور یہ قصہ سمیٹ ہی دو ہمیشہ کے لیے۔ چنانچہ لوگ آ کے بتاتے تھے مسلمانوں کو ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، لوگ جمع ہو کے آ گئے ہیں تمہارے لیے تو تم تو ڈرو، تمہارا تو مسئلہ ہے۔ مگر صحابہ کی تو نظر اللہ پر تھی، وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، صحابہ کا ایمان بڑھتا تھا اس کو سن کے، ان کے دل میں کافروں کی ڈر نہیں تھا۔ چنانچہ مسلمان ایک خندق کھود کے اس کے اندر گھر گئے تھے، چند طرف پہاڑ تھا، ایک طرف خالی تھی، اس طرف خندق کھود لی تھی، تو مسلمان اس کے اندر آ گئے تھے، کافروں نے گھیرا کر لیا۔ اب کافر اتنے زیادہ تھے کہ مسلمان ان کے ساتھ مقابلہ کر ہی نہیں سکتے تھے، چنانچہ اس خندق کو پار کرنے کے لیے کافروں نے بڑا زور لگایا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنا وہ مشکل وقت تھا کہ صحابہ کی ایک نماز بھی قضا ہو گئی، اس لیے کہ وہ کفار سامنے حملہ کر رہے تھے، یعنی ٹائم ہی نہیں ملا اس کو پڑھنے کا، ایسا وہ وقت تھا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما دی کہ حالات بدل گئے، تفصیل ہے اس کی، اس وقت صرف اتنا بتانا کافی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے دلوں میں نفرت پیدا کر دی ایک دوسرے کی، وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ برسر پیکار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بڑے مزے سے فرماتے ہیں وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، اور اللہ نے ان کو رد کر دیا ان کے غیظ و غضب کے ساتھ، ان کے پلے کچھ نہیں آیا۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے یوں فرماتے تھے وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، ان کے ہاتھ میں ٹھینگا بھی نہیں آیا۔ تو دیکھیں اتنے لوگ آئے اور اللہ نے ان کو ہمیشہ کے لیے واپس لوٹا دیا۔ تو اللہ کی اگر مدد ہوگی تو کفار کوئی بال بھی کمی نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ ہرگز کافروں کو ایمان والوں تک راستہ نہیں دے گا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، تاکید کا صیغہ ہے، ہرگز آتا ہے یہاں پر، جہاں یہ لن استعمال ہوتا ہے لفظ، اس کا مطلب یوں بنتا ہے کہ جیسے ماں کہتی ہے نا کہ تم میری لاش سے گزر کے جاؤ گے اور پھر میرے بچے کو ہاتھ لگاؤ گے، یا باپ کہتا ہے تو پہلے میاں میرے ساتھ نمٹ پھر میرے بچے کو ہاتھ لگائے گا۔ مرغی کو دیکھا کہ اس کے بچوں کو بلی کھانے آئے نا تو وہ پر پھیلا کے کھڑی ہو جاتی ہے، پہلے میرے ساتھ نمٹ پھر میرے بچوں کو ہاتھ لگاؤ گے۔ ہو بہو یہی الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کافر پہلے میرے ساتھ نمٹیں گے پھر تم تک پہنچیں گے، میں تمہارے تک ان کو پہنچنے ہی نہیں دوں گا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور پھر ساتھ تسلی بھی دے دی ایمان والو ڈرو نہیں، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ، تم تو اپنے دشمنوں کو نہیں نہ جانتے، میں جانتا ہوں، میں سینوں کے بھید جانے والا ہوں، مجھے پتہ ہے تمہارے دشمن کون ہیں، تم تو ہو سکتا ہے اس کو دوست سمجھ رہے ہو اور کوئی دوستی کے رنگ میں تمہاری دشمنی کر رہا ہو، لیکن اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ واللہ اعلم باعدائکم، اللہ جانتا ہے تمہارے دشمن، تو جب اللہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو تو اللہ ان کے ساتھ نمٹے گا اور انہیں تم تک پہنچنے کا راستہ نہیں دے گا۔ تو اللہ کی جب مدد ہوتی ہے پھر مومن کی ہمیشہ کامیابی ہوتی ہے۔ اصول یاد رکھیں کہ
کہ جس پلڑے میں اللہ تعالیٰ کی مدد کا وزن آ جاتا ہے نا، وہ پلڑا ساری کائنات سے بھاری ہو جاتا ہے، تو اس پلڑے کا مقابلہ کوئی اور چیز نہیں کر سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ شامل حال ہو جائے، اس لیے صحابہ کرام کی نظر اسی پر ہوتی تھی کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو، اس مدد سے وہ جیتا کرتے تھے۔ بلکہ اللہ نے ایک ایسا بھی واقعہ دکھا دیا جو اس زمانے میں انبلیویبل تھا، جیسے آج کہتے ہیں نا ہم کہ جی یہ کام تو انبلیویبل ہے، یہ اس زمانے میں انبلیویبل کام تھا، اللہ نے وہ بھی کروا دیا۔ وہ یہ تھا کہ یہودیوں نے وہاں پر اپنے بڑے بڑے گھر بنائے ہوئے تھے، قلعہ نما گھر دیکھنے کا موقع ملا ہمیں، تو اس کی جو دیوار تھی نا وہ 1 میٹر چوڑی تھی، 1 میٹر چوڑی، اور پتھروں سے بنی ہوئی تھی۔ اب جس گھر کی دیواریں 1 میٹر چوڑے پتھر کی بنی ہوئی ہوں، ان گھروں والوں سے مقابلہ کرنا کوئی آسان کام تو نہیں نا، وہ تو قلعے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان کو یہ تھا کہ مسلمان ہم پہ فتح نہیں کر سکتے، پا نہیں سکتے، اور مسلمانوں کے دل میں بھی یہ بات تھی کہ یہ لوگ تو بہت محفوظ قلعوں میں ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بڑی شان سے فرماتے ہیں هو الذی، اپنا تعارف کرواتے ہیں، اللہ وہ ذات ہے، اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، اللہ نے اہل کتاب کو ان کے گھروں سے نکال دیا۔ فرماتے ہیں ما ظننتم ان یخرجوا، تمہیں گمان ہی نہیں تھا کہ تم ان کو نکال سکو گے، وظنوا، اور ان اہل کتاب کا یہ گمان تھا، انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، کہ ان کے جو قلعے ہیں وہ اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں گے۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، پھر اللہ ایسی طرف سے آیا جس کو ان کو گمان ہی نہیں تھا۔ مسئلہ کیا بنا؟ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے ان کے دل میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا۔ اب وہ یہود آپس میں بیٹھے مشورہ کرنے، یار یہ مسلمان جہاں جاتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کبھی ہماری طرف رخ کر دیں۔ دوسرے نے کہا ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو، کہنے لگا پھر بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنے مال پیسے کو اور عورتوں کو یہاں سے پہلے ہی کہیں باہر پہنچا دیں؟ ان کا ہاں یہ بڑا عقل مندی کا مشورہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سیکیور کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے گھروں سے مال پیسہ سمیٹ کے اپنے بیوی بچوں کو بھیجنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخربون بیوتہم بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو وہ خراب کرنے لگے، وَأَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جب ایمان والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی ان کے بھاگنے میں ان کی مدد کی۔ اللہ فرماتے ہیں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو، جب میں فتح دینے پہ آتا ہوں نہتے لوگوں کو قلعے والوں پہ فتح عطا فرما دیتا ہوں۔ تو مومن اگر نہتا بھی ہوگا، اللہ کی مدد ساتھ ہوگی تو اللہ اس کو کامیاب کر دکھائیں گے۔ اس لیے یہ سبق ہمیں یاد کرنا ہے کہ ہم ہر معاملے میں مدد کس سے مانگیں؟ اللہ سے مانگیں، نگاہ اللہ پر ہو، اسباب پہ نظر نہ ہو۔ اسباب پہ نظر رہے گی تو ہم دھکے کھائیں گے، اسباب پہ نظر رہے گی تو ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہوتے پھریں گے۔ اللہ پہ نظر ہوگی تو اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین، کتنی بار ایسا ہوا ایک تھوڑی جماعت، مختصر جماعت ایک بڑی جماعت پر غالب آ گئی اللہ کے اذن سے، واللہ مع الصابرین، اللہ تو صبر والوں کے ساتھ ہے۔ اس کا سمجھنے کے لیے ترجمہ کریں تو یوں بنے گا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی بار ایسا ہوا اللہ نے چڑیوں سے باز مروا دیے، واللہ مع الصابرین، اللہ تو صبر والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تو وہ ذات ہے جو چڑیوں سے باز مروا دیتا ہے۔ تو مومن کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھے، مدد اللہ سے مانگے ہر معاملے میں۔ ہم جب اپنے ایمان میں کمزور ہو جاتے ہیں پھر دنیا ہمارے پر غالب آ جاتی ہے، جب ایمان میں ہم مضبوط ہوتے ہیں پھر ہم پوری دنیا پہ غالب آ جاتے ہیں۔ اس لیے اس پوری حکم کے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے ہر کام میں ہر حال میں اللہ ہی سے مدد مانگا کرو۔ ہم اس کو عادت بنا لیں اللہ سے مدد مانگنے کی۔ یہ جو ہے نا لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے معنی بھی یہی ہیں کہ ان العبد لا يتحول حاله من حال الى حال ولا قوت له
الا ذالک الا باللہ. انسان ایک حال سے دوسرے حال میں خود نہیں بدل سکتا، اللہ چاہے تو وہ حال کو بدل سکتا ہے، اور قوت بھی ہے تو اللہ کے پاس ہے. تو ہم تو پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب فرمائیں گے. کتنی عجیب بات ہے کہ صحابہ کرام کا ایک یہ حال تھا کہ پٹائیاں ہو رہی ہیں، بول بھی نہیں سکتے، کہہ بھی نہیں سکتے، مکہ میں رہ بھی نہیں سکتے. چنانچہ کوئی ہجرت کر کے حبشہ جا رہے ہیں، کوئی ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں. اتنے کمزور تھے. اور خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ایک وقت آیا کہ ان کو مدینہ چھوڑنے کا حکم ہو گیا، مکہ چھوڑنے کا حکم ہو گیا کہ آپ بھی یہاں سے جائیے. نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا بیت اللہ میرا چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، مگر میں کیا کروں، یہاں کے رہنے والے مجھے یہاں بسنے نہیں دیتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانا چاہتے تھے مگر مجبور تھے، چلے گئے. اور جب جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ اس وقت آیتیں اتار رہے تھے کہ ان الذی فرض علیک القرآن، وہ ذات جس نے آپ پر قرآن کو اتارا، فرض کیا، لرادک الی معاد، وہ آپ کو آپ کے ٹھکانے کی طرف واپس لوٹائے گا. آنکھ دیکھ رہی ہے، یہاں رہ نہیں سکتے، یہ خون کے پیاسے، یہ جان کے دشمن. ایک بندے پر 200 اونٹوں کا انعام متعین کر دیا. اس زمانے میں یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی کہ ایک بندے کے اوپر اتنا انعام متعین کر دیا جائے. حال یہ تھا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کو واپس لوٹائے گا. چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے. اب جب چلے تو پورا مکہ جو تھا وہ نکل پڑا تھا، ہر راستے پہ نکل پڑا تھا. وہ چاہتے تھے کہ ہم ڈھونڈیں اور 200 اونٹوں کا پورا قافلہ ہمیں انعام میں مل جائے گا. چنانچہ انہوں نے پہاڑ کی ایک ایک چٹان کو دیکھا، اور ایسا بھی تھا کہ قدموں کو، نشانات کو دیکھتے دیکھتے وہ بالکل غار ثور کے دروازے پر پہنچ گئے تھے. سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں اگر وہ نیچے جھک کے دیکھتے تو شاید ہمیں دیکھ ہی لیتے، ہم ان کی آوازیں سن رہے تھے. مگر اللہ رب العزت نے دیکھو کیا عجیب کام کیا کہ جب نبی علیہ السلام غار میں داخل ہو گئے تو ایک مکڑی کو حکم ہوا، اس نے غار کے دروازے پہ جالا تان دیا، اور ایک کبوتری نے انڈے بھی دے دیے. اب جب کفار آئے تو وہ دیکھ رہے کہ بھئی یہاں تک تو قدموں کے نشان ہیں، آگے کہاں گئے؟ کسی نے کہا اس غار میں گئے ہوں گے. اس نے کہا اس غار کے دروازے پہ تو ایک مکڑی کا جالا ہے، کبھی کوئی گیا ہی نہیں. کوئی جاتا تو جالا تو ٹوٹ جاتا نا، تو وہ تو سیل لگی ہوئی ہے، کوئی گیا ہی نہیں یہاں. اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے خالی لوٹا دیا. اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ لوگوں یہ مکڑی کا جالا دنیا کی سب سے کمزور دیوار ہوتی ہے. ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، عنکبوت کا گھر سب سے کمزور گھر ہوتا ہے. لیکن جب میں کسی کی حفاظت کے لیے جالے کی دیوار درمیان میں ڈال دیتا ہوں، پوری دنیا مل کے اس دیوار کو نہیں توڑ سکتی. میں نے اپنے محبوب کی حفاظت کر کے دکھا دی. اور نبی علیہ السلام جب مدینہ طیبہ میں گئے تو دیکھو وہاں جا کے بسنا، سیٹ ہونا، لوگوں کو سیٹ کرنا کتنا مشکل کام تھا. پھر نئے لوگوں کو دین کی تعلیم دینا. پھر مدینے کے سارے لوگ تو مسلمان نہیں تھے نا، کچھ لوگ مسلمان تھے، باقیوں کو دین کی طرف متوجہ کرنا یہ مشکل کام تھا. مگر اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد فرمائی کہ جیسے کہتے رہتے نا کہ دن دگنی اور رات چوگنی ترقی ہو گئی. اور 10 سالوں کے اندر، 10 سال کا عرصہ قوموں کی زندگی میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، تھوڑا سا عرصہ کہلاتا ہے. 10 سال کے اندر ایک وقت آیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر نکلے اور فاتح مکہ بن کر پھر مکہ میں داخل ہوئے. اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ سوار تھے اور آپ کی پیشانی مبارک سواری کی گردن کے بالوں کے ساتھ جھکی ہوئی تھی، اتنا اپنا سر جھکایا ہوا تھا، اور فرما رہے تھے الحمدللہ وحدہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، نصر عبدہ، جس نے اپنے بندے کی مدد کی، وحزم الاحزاب وحدہ، اور اس ایک اللہ نے سب گروہوں کو شکست عطا فرما دی. تو دیکھو کیسی کامل توجہ تھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ صفت اپنے اندر ہم پیدا کر لیں گے نا، اور کوئی بھی ہماری زندگی کا معاملہ ہوگا جس میں ہماری نظر ہمیشہ اللہ پر ہوگی اور ہم شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے،
کوئی ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہمارا محافظ اللہ ہے۔ لوگوں کو اپنے اسلحہ پہ ناز ہوتا ہے، مومن کو اپنے پروردگار کی رحمت پہ ناز ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اگر ارادہ فرما لیا تو بس پھر میری کامیابی ہے۔ تو استعانت مانگنی ہے تو کس سے؟ لوگوں سے استعانت کیا مانگنی، وہ تو خود بیچارے محتاج ہوتے ہیں۔ تو محتاجوں سے کیا مدد مانگنی؟ مدد مانگے تو اس سے کہ جو مدد کرنے کا حقدار ہے، تو اللہ سے مدد مانگے۔ ایک ہوتا ہے عمل باللہ اور ایک ہوتا ہے عمل للہ، یعنی عمل کو اللہ کے لیے کرنا، اس پہ ثواب ملتا ہے۔ ایک ہے عمل باللہ کہ اللہ کی معیت کے ساتھ عمل کرنا، اس سے انسان کو قرب ملتا ہے۔ تو عمل للہ پر عمل باللہ کو فضیلت حاصل ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں الاستعانۃ تجمع اصلین، استعانت جو ہے یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، الثقۃ باللہ والتوکل علیہ، اللہ پھر اعتماد ہو اور اس پر توکل ہو بندے کی، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، جس کی مدد اللہ نے کی وہ کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا، اس لیے فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کامل توکل پر مومن کو اس طرح رزق ملے گا جس طرح اللہ چڑیوں کو رزق دیتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے، وہ گھر سے نکلتے ہیں تو پیٹ خالی ہوتے ہیں، جب واپس لوٹتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ پرندوں کو رزق دیتا ہے تو اللہ ایمان والوں کو بھی رزق دیتا ہے۔ پلے رزق نہ بندے پکھو تے درویش، جنہ تکیا رب دا انہ رزق ہمیش۔ درویش اور پرندے یہ اپنا رزق پلے نہیں مانتے، ان کو اللہ پہ توکل ہوتی ہے، ان کو ہمیشہ رزق ملتا ہے، اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ پہ توکل کریں، اللہ پہ نظر رکھیں، ہر معاملے میں اللہ سے مدد مانگیں، فوراً نظر اللہ کی ذات پہ جائے۔ اس لیے صحابہ کرام کو جب کوئی مہم پیش آتی تھی وہ 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے مدد مانگتے تھے۔ ہمیں جب کوئی مدد پیش آتی ہے ہم دوست کو فون کرتے ہیں، بڑے بھائی کو فون کرتے ہیں، والد کو فون کرتے ہیں، یا کسی اور کنسلٹنٹ کو فون کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان سے مدد ڈھونڈتے ہیں۔ یہ ہماری سمجھ کی کجی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر نظر ہوگی تو اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائیں گے۔ چنانچہ سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں التوکل علی اللہ جماع الایمان۔ چنانچہ ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باہر اونٹ ہے تو کیا اس کو نہ باندھوں اور اللہ پہ توکل کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ پہلے اس کو باندھ کے آؤ اور پھر اللہ پہ توکل کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو اسباب کو ہم اختیار کریں، نتائج کے معاملے میں اللہ پہ بھروسہ کریں، یہ توکل ہے۔ کئی لوگ سست ہوتے ہیں اور اپنی سستی کو توکل کا رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور جی میری اللہ پہ بڑی توکل ہے۔ تو سستی کو توکل نہ بنائیں، بلکہ اپنے اعمال پورے کریں، اس کے بعد نتائج کے معاملے میں اللہ پہ توکل کریں۔ ہمارے اکابر اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے تھے۔ مومن کے ساتھ غلبے کا وعدہ ہے قرآن میں، مومن کے ساتھ غلبے کا وعدہ ہے قرآن میں، تو مومن ہے اور غالب نہیں تو نقص ہے تیرے ایمان میں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں کمزوری ہے جس کی وجہ سے ہم دنیا میں غالب نہیں ہیں، ورنہ ذرا نقطے کی بات سمجھنا،
کہ رمل صرف طواف کے 3 چکروں میں نہیں ہے، مومن کی پوری زندگی میں رمل ہے. ہم نے اس کو صرف طواف کے 3 چکروں میں ہی قید کر دیا، بس 3 چکر ہیں، اس میں رمل کرنا ہے، اور باقی زندگی میں تو رمل ہے ہی نہیں. اس میں تو ہم دوسروں کے سامنے ویسے ہی لیٹے پڑے ہوتے ہیں. ہم اتنے کمزور ہو گئے، ہم دوسروں کفر سے اتنا گھبرا گئے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی طاقت عطا فرمائے اور ہماری نگاہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر رہیں اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر میدان میں کامیاب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کچھ دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الملك الأعلى الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین. پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما. شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. رب کریم، آج کی اس مبارک رات میں آپ کے سامنے اتنے سارے بندے اللہ نصف رات کے بعد ہاتھوں کا پیالہ بنا کر بھیک مانگ رہے ہیں. رب کریم، محروم نہ فرمائیے، محروم نہ فرمائیے. اندھیری رات میں کوئی فقیر اگر صدا لگا دے کسی محلے میں اور روٹی کا سوال کر دے تو ظالم سے ظالم آدمی بھی اٹھ کر اس کو روٹی سے نواز دیتا ہے، بلکہ اس پر محلے میں روٹیوں کی بارش ہو جاتی ہے. جانتے ہیں کہ اندھیری رات میں کوئی فقیر جھوٹی صدا نہیں لگا سکتا. میرے پیارے رب، یہ آپ کے بندے آپ کی محبت میں سچی صدا لگانے بیٹھے ہیں. اللہ، یہ آپ کی ذات سے آپ کا سوال کرتے ہیں. اللہ، ہم آپ کی ذات سے آپ کو مانگتے ہیں. اللہ جی، آپ مل جائیے، اپنی محبت دے دیجئے، اپنی معرفت دے دیجئے، اپنا قرب دے دیجئے، اپنی ولایت دے دیجئے، مقام احسان دے دیجئے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجئے، مقام عشق عطا فرما دیجئے. اللہ، حقوق العباد کی کامل رعایت کے ساتھ اللہ استغراقی کیفیت عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ، اپنی دھن عطا فرما دیجئے، اپنا دھیان عطا فرما دیجئے. یا اللہ، ہمارے ظاہر و باطن کو سنوار دیجئے، ہمارے ظاہر و باطن کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں. پیارے اللہ، آپ کا بننے کے بعد پھر مخلوق کا بن جانے سے حفاظت فرما لیجئے. پیارے اللہ، محروم نہ فرمائیے، محروم نہ فرمائیے. ہم نے راہ چلتے ہوئے دیکھا کہ کوئی اندھا 4 راستے پہ کھڑے ہو کر لوگوں سے کہتا ہے کہ میں نابینا ہوں، مجھے راستہ پار کرا دو. کوئی بھی آدمی اس پہ ترس کھا کے ہاتھ پکڑ کر راستہ پار کرا دیتا ہے. رب کریم، ہم بصیرت کے اعتبار سے نابینا ہیں اور جسم کے اعتبار سے کمزور ہیں. اللہ جی، ہماری دستگیری فرما دیجئے. اللہ جی، ہمیں پار لگا دیجئے، اپنی نصرت فرما دیجئے، مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے. اللہ، پورے عالم اسلام کی مدد فرما دیجئے. اللہ، اہل ایمان کی مدد فرما دیجئے. محبوب کی امت ہر جگہ چوراہوں پر کھڑی ہوئی ہے. اللہ، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دستگیری کرنے والا نہیں. پیارے اللہ، خوشخبریاں سنا دیجئے. بہت دن ہو گئے پیارے اللہ، غم کی خبر سنتے سنتے، تکلیف کی خبر سنتے سنتے زمانہ ہو چکا. پیارے اللہ، اب تو خوشخبریاں سنا دیجئے. مہربانی فرما دیجئے، مہربانی فرما دیجئے. پیارے اللہ، ہمارے گناہوں کی وجہ سے آپ ناراض ہو گئے ہیں. اللہ، ہم سچی توبہ کرتے ہیں، اللہ ہم سچی توبہ کرتے ہیں. معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے. اللہ، ہماری توبہ میں استقامت بھی تو آپ ہی عطا فرمانے والے ہیں. اللہ، میں استقامت عطا فرما دیجئے، توبہ کی سچی توفیق دے دیجئے. اللہ، ہمارے جن عملوں سے آپ ناراض ہیں پیارے اللہ، ہم آپ سے پناہ چاہتے ہیں. اللہ، ہم آپ سے توفیق چاہتے ہیں. اللہ، ان عملوں سے، ان بدعمالیوں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. نیک اعمال کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ،
جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ بھی عطا فرما۔ اللہ جی مانگنا نہیں آتا، مانگنے کا ڈھنگ و سلیقہ عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔